الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو قال من صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجا وإن نقصت فقد خاب وخسر إلى آخر الحديث. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کی پیدائش اصل کے اعتبار سے اپنے عبادت کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ واضح طور پر اس آیت کا معنی اور مفہوم سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو انسان کے اصل پیدائش کا مقصد تو یہی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کے عبادت سے غافل نہ ہو۔ رہ گئی یہ بات کہ عبادت صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کی مختلف قسمیں اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ قسمیں بالکل بنیادی ہیں جن کو انسان کے اوپر، جنات کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا ہے، اور کچھ قسمیں ضمنی بنا دی ہیں جن کو سنت اور نفل قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت ابو امامہ باہلی یا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنتے رہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا خمسکم وأدوا زکاة اموالکم وحجوا بیت ربکم وصوموا شہرکم تدخلوا جنت ربکم۔ یہ حدیث مبارک الگ الگ صحابہ سے الگ الگ متن کے ساتھ، الگ الگ اسلوب کے ساتھ مروی ہے، جن میں قدر مشترک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عبادتوں پر دوام اور پابندی کی تاکید فرمائی ہے۔ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو رمضان المبارک کے،
بیت اللہ شریف کے حج کرو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بعض احادیث مبارکہ میں ان کے علاوہ بھی الفاظ ہیں اور ان کے علاوہ بھی احکام ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آیا ہے وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارے خلیفۃ المؤمنین ہوں گے ان کی فرمانبرداری کرو۔ غرض میری یہ ہے کہ عبادت صرف ایک قسم کا نام نہیں ہے، اس کی متعدد اور متنوع قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے جس کے ذریعے آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ ان میں سے ایک روزہ ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، ان میں سے ایک حج ہے، مگر انہی 4 قسموں میں بھی منحصر نہیں ہے، اور بھی عبادت کی قسمیں ہیں۔ مثلا قربانی کرنا، صدقہ دینا اور تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، غریبوں کی مدد اور اعانت کرنا، بہت سی چیزیں، یہاں تک کہ تجارت یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جیسے نماز بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے، زکوٰۃ بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے، اسی طریقے سے تجارت بھی بغیر نیت کے عبادت نہیں بنے گی۔ تجارت کے دونوں پہلو ہیں، دنیاوی امور بھی اور اخروی امور بھی۔ تو دنیاوی امور تو حاصل ہو جائیں گے، یعنی اس پر جو نفع ہے، مگر جو اخروی امور ہیں وہ بغیر نیت کے حاصل نہیں ہوں گے، یعنی جو آخرت کا نفع ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، دھیان دیں تو باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ جس طریقے سے اصل عبادتوں کے مقبول ہونے کے لیے اس کا صحیح ہونا، اس کا اخلاص کے ساتھ ہونا یہ شرط ہے، تب اس پر ثواب ملتا ہے، تب وہ اللہ کے یہاں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ عبادت اس وقت بنے گا جبکہ اس کے اندر اخلاص ہو اور اس کو دین کے طریقے پر برتا گیا ہو، جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے واجبات ہیں۔ یہی نہیں، یہ تو کرنے والے ہیں، بعض بچنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو مفسدات نماز سے بچتے ہیں، ہر اس عمل سے بچتے ہیں جو نماز کو باطل کر دے گا، نماز کو فاسد کر دے گا، جیسے سینے کا قبلے سے پھیر لینا، جیسے نماز میں کسی سے گفتگو کر لینا، جیسے نماز میں عمل کثیر کر لینا، یہ سب کے سب مفسدات نماز ہے جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بچنے والی چیز میں غلط قرأت کا نہ کرنا، بعض قرأت اتنی غلط ہو جاتی ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بچنے والی چیز میں ایسی چیز کو نہ بھول جانا، ایسی چیز کو بھول جانا، ایسی چیز کو چھوڑ دینا کہ جو فرض تھا، مثلا ایک سجدہ ہی غائب کر دیا۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ باندھا جاتا ہے، اللہ اکبر کہنا ہی بھول گیا، ہاتھ یوں اٹھایا اور یوں باندھ لیا، اس نے ایسی چیز کو چھوڑ دیا کہ جس سے نماز منعقد ہی نہیں ہوئی۔ سجدہ، دونوں سجدے ہر رکعت میں فرض ہوتے ہیں، ایک سجدہ چھوٹ گیا، نماز ہوئی ہی نہیں، اب وہ سجدے سہو سے بھی نہیں ہو سکتی۔ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز
سجدہ سہو سے بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو بات تو کرنے والے ہیں شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، آداب، مستحبات، اور بعض بچنے والے ہیں جیسے یہ مفسدات نماز۔ اب اس کے بعد مکروہات نماز، تمام مکروہات سے بچنا ہے۔ اگر مکروہات سے نہیں بچے تو ذمے سے فرضیت تو ساقط ہوگی، مگر وہ نماز ثواب لے کر نہیں آئے گی۔ کوئی درجہ، کوئی مرتبہ، کوئی بلندی، کوئی مقام اس کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کرنے والے کام کو کرتے ہیں اور بچنے والے کام سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے تجارت ہو یا دنیا کے تمام دوسرے معاملات اور عقود، ان کے اندر بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ کرنے والے کام کو اس میں کرنا ہے اور بچنے والے کام سے اس میں بچنا ہے۔ تب اس کے بعد اگر نیت کے ساتھ کیا ہے تو پھر وہ کام دین کا بن جائے گا، وہ کام عبادت کا بن جائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ نیت شامل نہیں ہے تو ذمے سے فرضیت آپ کی ساقط ہوگی، مگر وہ کوئی ثواب، کوئی عبادت بن کر سامنے نہیں آئے گا۔ یہ پوری دنیا کے جتنے امور ہیں وہ سب کے سب ہمارے عبادت بن سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں؟ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے، پوری زندگی تو اعتکاف میں نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، عبادتوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ قسموں کو ملا کر پوری زندگی کو عبادت میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں اجارت بھی ہے، اس میں ملازمت بھی ہے، اس میں جو ہم جس کو دنیا کے امور سمجھتے ہیں وہ تمام امور بھی شامل ہے، بشرطے کہ ان کو شریعت مسئلے کی روشنی میں کیا جائے اور دین کی نیت سے کیا جائے۔ مگر ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بھولنے کی بیماری ہے، عادت ہے، یا گویا کہہ لو کہ ہماری جبلت اور فطرت کے اندر وہ شامل ہے۔ لہذا ہماری یہ کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے۔ تو جب اس نے ہمیں ایسا حکم دیا جس میں پوری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں عبادت گزار بن کر رہنا ہے، تو وہی اللہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی دے گا جس سے یہ ممکن ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یذکر اللہ فی کل حین، فی کل حین، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر دورانیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ممنوع ہوتا ہے، مثلا گندگی کی جگہ پر، بیت الخلاء میں، اور بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر منع ہوتا ہے۔ تو پھر اس وقت کے اندر اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے گا، اس کا بھی اللہ نے راستہ بنایا ہے۔
بیت الخلا جانے سے پہلے دعا سکھلائی گئی ہے، اور بیت الخلا سے واپس آنے کے بعد پھر دعا بتلائی گئی ہے۔ اس طریقے سے جہاں پر ذکر ممنوع ہے وہاں پر دونوں طرف سے ذکر سے گھیر دیا گیا ہے، تاکہ بندہ اس حال کے اندر بھی غافلین کے اندر شمار نہ کیا جائے، بندہ اس حال کے اندر بھی غافلین میں شمار نہ کیا جائے۔ جب غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا تو عابدین میں شمار کیا جائے گا۔ ہو گیا، ہر وقت میں بندہ عبادت گزار ہو گیا۔ اب یہ ہم پابندی کیسے کریں گے؟ اصل مقصود پر آتے ہیں۔ ہماری حال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ اتنی اٹل بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلوں کے صحیفوں میں بھی لکھی ہے۔ کن پہلوں کے صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ تو ہمیں جو حکم ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی یاد سے معمور رہیں، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، تو محترم بھائیوں اور دوستوں اس کے لیے کچھ طریقہ ہے، اس کے لیے کچھ امور شریعت میں بتلائے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ سلف صالحین نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر آج تک کے جو امت کے صلحاء ہیں، جو امت کے اتقیاء ہیں، امت کے نیکوکار ہیں، ان کا یہی طور طریقہ رہا ہے۔ اسی کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں پر قائم رکھا، ذکر پر قائم رکھا، اور غافلین میں شمار ہونے سے بچے، اپنے آپ کو عابدین کی فہرست میں لے گئے، اور آگے بڑھ کر اوابین کی فہرست میں لے گئے، اور آگے بڑھ کر متقین اور اتقیاء محسنین کی فہرست میں وہ شامل ہوئے۔ کیسے شامل ہو گئے؟ ان کے پاس کچھ اعمال تھے، ان کے پاس کچھ اعمال تھے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ کچھ اعمال تو وہ ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً بتلائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دن و رات کی مسنون دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ہمیں باقی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر، یہ ہمیں لے کر آئے گا تقوی کے راستے پر، اور یہ ہمیں نکالے گا غافلین کی فہرست سے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ لوگ جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پیروی مت کرنا، منع کیا جاتا ہے۔ کن کے ساتھ رہنا ہے؟ ہمیں کن کے ساتھ دوستی کرنا ہے؟ کن کے ساتھ مجالست اور سنگسات کرنا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، انہیں کے ساتھ سنگسات، صحبت اور مجالست کرنے کا حکم ہے۔ ناجنس کی صحبت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں ناجنس سے مراد مذکر مؤنث میل فیمیل نہیں ہے، یہاں ناجنس سے مراد اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے اور دنیا کے امور میں مشغول ہونے والے لوگ ہیں۔ جو بالکل دنیا میں مشغول ہیں وہ ناجنس ہے، اور ناجنس کی صحبت نہایت نقصان دہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ناجنس کی صحبت سے منع کیا گیا ہے، ہم خود کیا ہیں؟
ہم خود کون ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ان اعمال پر ہم لاویں، اور وہ اعمال سب سے اول درجے میں جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دن و رات کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ بعض مرتبہ غفلت کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے، اگر کبھی کبھار بھول جائے پھر اس کو یاد کریں۔ کبھی سوچے تنہائی میں بیٹھ کر، اکثر سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ کون کون سے اعمال ہم نہیں کرتے ہیں، ہم کو کرنے چاہیے۔ کبھی قلم کاغذ اٹھا کر نوٹ کریں کہ ہم دن بھر میں کون سے نیکیاں کرتے ہیں اور کون کون سی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں جو ہماری جانکاری میں ہے مگر ہم سے نہیں ہو پاتی۔ جو جانکاری میں نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سی وہ عبادتیں، بہت سی وہ نیکیاں، بہت سے وہ ثواب جو ہماری جانکاری میں ہے اور جس کو ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، جس کو کرنے میں نہ وضو کی ضرورت، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ کوئی اس میں وقت اور ٹائم لگے، اور وہ اعمال اچھے بھی لگتے ہیں مگر غفلت کی وجہ سے وہ ہم سے چھوٹے ہوئے رہتے ہیں اور عرصے دراز تک چھوٹے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ان کا چھوٹنا یہ غفلت کی دلیل ہے۔ لہذا ہم اکثر ان پر دھیان دیا کریں، اور دھیان دینے کا بہترین طریقہ ہے دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں، دعا میں اللہ سے ہم کیا کیا مانگتے ہیں۔ اگر ہم واقعی دھیان لگا کر دعا مانگیں گے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو ایک ایک کر کے یاد کر کے اللہ سے ہم وہ دعا مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ باتیں ایک ایک کر کے ہمارے دماغ میں آئیں گی۔ مثلا ہم سے ذکر چھوٹا ہوا ہے، اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ذکر ہمارا چھوٹا ہوا ہے، پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، اے اللہ کیسے ہمارا ذکر پورا ہوگا، کیسے ہماری تسبیح پوری ہوگی، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارا نقصان ہوگا، ہم غفلت والے میں شمار ہوں گے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہیں، ہم اللہ سے مانگیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی چیز کی دعا ہے، وہ دعا ہم بھول جاتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگیں۔ اسی طریقے سے وضو کے مثلاً سنتیں ہیں، ہم جب وضو کرنے جاتے ہیں تو فٹافٹ وضو کر کے نکل جاتے ہیں، نہ بسم اللہ ہوتا ہے، نہ وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اور نہ وضو میں ہم سنت اور آداب کی رعایت کر پاتے ہیں۔ مثلاً اب بعد میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ جب اللہ سے مانگیں گے تو دل دماغ میں وہ بات بیٹھے گی، راسخ ہوگی، اور جو باتیں دل دماغ میں جتنی راسخ ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ بندے کے اعضاء اور جوارح سے وہی اعمال باہر نکلتے ہیں، وہی اعمال باہر نکلتے ہیں، اس کے علاوہ اعمال باہر نہیں نکلتے۔ ایک طریقہ ان کو کرنے کا یہ ہے، اور ایک طریقہ میں نے بتلایا کہ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ صبح سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کی دعا پورے اہتمام اور توجہ کے ساتھ، اس کے بعد استنجا کرنے گئے تو جانے سے پہلے کی دعا اور نکلنے کے بعد کی دعا پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ۔ پھر وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے اخیر کی دعا پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ۔ ایک دن والا عمل نہیں بلکہ ایک ایسا عمل جس پر مواظبت ہو، جس پر مداومت ہو، وہی اللہ کو پسند ہے۔ ایک دو دن والے اعمال اللہ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وضو کی بہت سی دعائیں ہیں، مثلا جب بندہ ہاتھ دھونا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ کر کے ہاتھ دھوتا ہے، اور ہاتھ دھونے کی دعا کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کی دعا صرف بسم اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ کلی کرنا چاہتا ہے
تو اس کی ایک دعا ہے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اس طرح جب ہاتھ دھونے کے بعد کلی کے لیے پانی لے رہا ہے اس وقت میں بسم اللہ کر کر یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کلی کرے۔ ابھی کلی کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا ہے، کلی کے طریقے ہیں متعین مقرر، اس طریقے پر کلی کریں، ابھی یہ بحث نہیں ہے۔ تو وہ یہ دعا پڑھے، اب اس کے بعد جب کلی کر کے فارغ ہو گیا تو اب پانی لینا شروع کرے گا ناک میں ڈالنے کے لیے، پھر بسم اللہ کرے۔ وہ کتنی بسم اللہ؟ بسم اللہ، بس اتنا۔ اور اس کی دعا ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنا دیجئے گا، مجھے جہنم کی بدبو سے بچا دیجئے گا۔ کتنی حسین دعا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ یہ دعا پڑھ کر ناک میں پانی ڈالے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ ناک کو چھلکنا، ڈالنا اور چھلکنا دونوں الگ الگ سنت ہے، دونوں کو اہتمام اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرے گا؟ اب ہاتھ میں پانی لینا شروع کرے گا منہ پر ڈالنے کے لیے، چہرہ دھلنے کے لیے، تو پڑھے گا بسم اللہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، اے اللہ جس دن لوگوں کے چہرے سفید اور کالے ہو جائیں گے اس دن میرے چہرے کو سفید کر دیجئے گا، روشن کر دیجئے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کے چہرے سفید اور کالے ہوں گے۔ اس کے بعد اب ہاتھ دھلنے کا نمبر ہے، ہاتھ دھلنے سے پہلے بسم اللہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میرے دائنے ہاتھ میں دیجیے گا اور میرا آسان حساب لیجیے گا، جو حساب میں پھنسا وہ تو چھوٹے گا ہی نہیں۔ ہم جب دنیا کے حساب میں لگتے ہیں تو اس کو حل نہیں کر پاتے ہیں، اس میں بے شمار غلطیاں نکل جاتی ہیں، اور یہ آخرت کا حساب جس میں ہم نہ جانے کتنے غافل ہیں وہ خدا جانے کیسے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے رہنا ہے، اے اللہ ہمارا آسان حساب لیجیے گا، بلکہ مانگنا تو یہ کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، یہ مانگنا ہے۔ مگر بہرحال جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں وہ تو ہمیں مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے آخر تک کی دعائیں آپ دیکھیں کہ ایک وضو کے اندر کتنی دعائیں ہیں، اللہ کا کتنا ذکر ہے، نماز کے اندر اللہ کا کتنا ذکر ہے، جگہ جگہ پر اللہ کے اذکار بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو دن رات کے کام ہیں ان کے اندر بھی اذکار ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اچھا کام کر دیا الحمدللہ، کوئی خبر سن لی الحمدللہ، سبحان اللہ، ہر وقت کے اذکار ہیں۔ اور ان اذکار کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان میں بھی نور اور جلا پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اذکار نماز والے دیے ہیں، جن کو ہم لوگ نفلی نمازیں کہتے ہیں۔ نفلی نمازیں کہتے ہیں، مثلا کچھ نفلی نمازیں تو وہ ہیں جو ہماری پنجگانہ نمازوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثلا ہم لوگ ظہر میں 2 رکعت آخر میں نفل پڑھتے ہیں، مغرب میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت نفل پڑھنا سنتے ہیں مگر اب شاید کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ بس دن بھر کی یہ 6 رکعت نفل ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، اور کچھ سنتیں ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں۔ یہ وہ نوافل ہیں جن کو نماز کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے۔ مگر اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہمیں کئی نوافل دیے ہیں اسی واسطے تاکہ بندہ دین پر جمتا رہے،
آتا رہے، ملائکے صفت ملائکہ اس کے اندر بڑھتی رہے، صفت بہیمیت اس کے اندر سے گھٹتی رہے، مغلوب ہوتی رہے، بندہ فرشتوں کے مشابہ بن جائے، بندہ فرشتوں کی طرح بن جائے۔ فرشتے کیسے ہیں؟ فرشتے ایسے ہیں وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اسی طریقے سے ہر بندہ بن جائے۔ لہذا اس کے لیے دی گئی ہے صبح میں نماز اشراق، اور اس پر بے شمار ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اس پر حج و عمرہ کا وعدہ ہے، کئی سال کے عبادتوں کے ثواب کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اشراق کی نماز۔ لہذا ہم لوگوں کو یہ کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارا محلہ نہیں پڑھے گا، نہیں، ہم میں سے ہر بندہ اس کا مخاطب ہے، اس کا مکلف ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کیا کریں۔ اکابرین لکھتے ہیں، بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان عبادتوں کو محنت اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی موقع آئے گا اس دن یہ چھوٹ جائیں گی۔ مثلاً کہیں سفر میں جانا ہے، شادی بھی آئے، کوئی اور معاملہ ایسا ہے کہ اس دن موقع نہیں ملا، تو فرائض تو نہیں چھوڑ سکتے، یا فرائض بھی چھوڑیں گے؟ فرائض نہیں چھوڑ سکتے، مگر یہ نوافل اس دن چلی جاتی ہیں، تو یہ فرض کی طرح پابندی تو نہیں ہو پاتی، لیکن عام حالات میں اگر آدمی اس کے ساتھ لاپرواہی برتے گا، آرام طلبی چاہے گا، تو پھر اس پر قائم نہیں رہ پائے گا، پھر اس پر دائم نہیں رہ پائے گا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سے لوگ پورے مہینے پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں، مگر پھر اگلے 11 مہینوں کے اندر ان کی تہجد چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگلے 11 مہینوں میں ہمیں وہ جد و جہد کے ساتھ، وہ محنت اور کوشش کے ساتھ تہجد نہیں پڑھنا ہے۔ کبھی موقع مل گیا پڑھ لیے، نہیں موقع ملا نہیں پڑھے، تو وہ جو آرام طلبی اور استراحت والا مزاج بنتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بالکل چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر تلاوت کو لے لیں، رمضان المبارک میں ہر بندہ پابندی کے ساتھ تلاوت کا عادی ہو جاتا ہے، مگر رمضان کے بعد کلی طور پر تلاوت چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہی مزاج۔ لہذا ہمیں مزاج کو بدلنا چاہیے، اور ہم یہ دیکھیں کہ اکابرین اور صلحائے امت ان اعمال پر پابندی کیسے کر لیا کرتے تھے، کون سی وہ طاقت تھی، کون سی وہ قوت تھی جس کی وجہ سے ان کو توفیق ملتی تھی۔ اگر ہم بھی اسی پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق ملے گی۔ وہ یہ تھا کہ اپنا مزاج ہی نہیں بدلتے تھے، جتنی پابندی کا مزاج ان کا رمضان المبارک میں تھا، غیر رمضان میں بھی اتنی ہی پابندی کا مزاج وہ بنا کر رکھتے تھے، پورے جد و جہد کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان نمازوں کو روز ادا کرنا۔ ایک تو اشراق ہو گئی، دوسرے چاشت کی نماز۔ اشراق کا وقت تو آپ لوگ جانتے ہیں، جب سورج نکلنے کا وقت ہوا اس سے 15-20 منٹ رک کر اشراق کا وقت ہوتا ہے، اور کم از کم 2 رکعت، زائد 4 رکعت نماز اشراق پڑھی جاتی ہے۔ ایک ہے چاشت کی نماز، یہ نماز بھی بڑی بابرکت ہے، اور یہ نماز روزی کو بہت کھینچ کر لاتی ہے، انسان کو غم، فکر، فقر و فاقہ اور بہت سے قسم کی پریشانیوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس نماز کی بھی ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ تمام سلف صالحین، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ چاشت کی نماز کی ضرور پابندی فرماتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جب ذرا سورج خوب روشن ہو جائے،
بلکہ اس کو اس طریقے سے حساب لگانا چاہیے کہ جس وقت جس زمانے میں ہم حساب لگاویں دن کتنا بڑا ہے اس کو ناپ لیں. مثلاً آج کل سورج کتنے بجے نکل جا رہا ہے؟ مانے 5:40 پر موٹی موٹا، شاید مجھے بھی یاد نہیں ہے، 5:32 5:30 پکڑ لیتے ہیں، 5:30 پر. اور مغرب سورج ڈوبتا کتنے بجے ہے؟ 5:22 6:22، اس کو بھی 6:30 پکڑ لیں. 5:30 اور 6:30 13 گھنٹے ہو گئے. 13 گھنٹے کا دن ہے، اس کو 4 بھاگ میں تقسیم کر دیں. کتنے ہو گئے؟ 3 چوک 12، 3 گھنٹہ 15 منٹ. 3 گھنٹہ 15 منٹ، تو یہ 3 گھنٹہ 15 منٹ 5:30 میں جوڑ دیں. کتنے بچ جائیں گے؟ 8:45. 8:45 یہ چاشت کا بالکل فضیلت والا وقت ہوگا، چاشت کا سب سے افضل وقت ہوگا. دن جو پورا دن ہوتا ہے اس میں کا 1/4 آپ سورج نکلنے کے وقت کے ساتھ جوڑ دیں. ہمیشہ حساب لگائیں، کبھی آپ کو مسئلہ پوچھنا نہیں پڑے گا. اب یہ چاشت کا سب سے مناسب وقت ہے. اگر اس سے پہلے تھوڑا کوئی پڑتا ہے یا اس کے بعد پڑتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے. وقت تو رہتا ہے آپ کا جب سورج بالکل سر پر چڑھ جائے اس وقت تک، لیکن اس کا سب سے بہترین وقت آج کل 8:45 بجے، 9 بجے، 9:15 بجے، 10 بجے تک بہترین وقت ہے. اس وقت میں کم از کم 2 رکعت اور زائد سے زائد 8 رکعت 12 رکعت 8 رکعت یہ چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے. اب اس کے بعد پورا دن روزی روٹی کمانے کا ہے. روزی روٹی کماویں مگر وہ تجارت اللہ کے لیے ہو، وہ تجارت اللہ کے راستے کی ہو، وہ ایمانداری، امانت داری اور نماز کی پابندی اور شریعت کے اصول کی رعایت کے ساتھ ہو تو وہ پوری تجارت بھی عبادت ہے. کوئی بھی وقت آپ کا غفلت کے ساتھ ابھی تک نہیں گزر رہا ہے. محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میں بات یہیں پر بند کرتا ہوں، اس بات کو کہتے ہوئے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر عزم کریں، نیت کریں اور اپنی سوچ کو پختہ کریں کہ ہم چاہے جس عمر کے بھی ہوں، ہم انشاءاللہ ہم عابدین میں، صالحین میں، محسنین میں، متقین میں انشاءاللہ محنت کر کے اپنے آپ کو شامل کرائیں گے. ہم اپنا شمار غافلین میں نہیں کریں گے. ہم امت کے نیک فرد بنیں گے، ہم امت کے برے فرد نہیں بنیں گے. ہم دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو انشاءاللہ اپنی کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. باقی پھر اس کے بعد معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.